عمران خان کی ضمانت پر رہائی ہو سکتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ 30 نومبر سے پہلے عمران خان ایکچولی باہر آ جائیں گے؟ ابھی تو 30 نومبر کو سماعت ہے، 30 نومبر کو اگر اس پہ ہیئرنگ ہو، دونوں طرف سے دلائل ہوں تو ضمانت ہونے کے اس کی ارلی ہیئرنگ بھی تو ہونا ہوتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ارلی ہیئرنگ تو لیکن وہ کیس کیا ہیں؟ وہ جو 8 کیسز ہیں، نہیں وہ 9 مئی کے کیسز ہیں لاہور کے، جو وہاں پہ جو کور کمانڈر ہاؤس اور دوسرے تیسرے جو کیا وہ کیسز تھے، سنگین نوعیت کے کیسز ہیں؟ نہیں اس میں جو سازش ہے نا ان پہ، یہ تو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہو گئے تھے، ان کے اوپر وہی ہے کہ آپ نے کانسپریسی جو ہے وہ آپ نے پیچھے بیٹھ کر مطلب ایک پری پلان تھا 9 مئی سے پہلے کہ آپ نے اپنے ورکرز کو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو کہا کہ آپ نے انسٹالیشنز پہ جا پہ اٹیک کرنا ہے، تو ان کے اوپر جو چارج ہے وہ کانسپریسی کا ہی ہے. تو اس میں تمام کیسز ضمانت ہو سکتی ہے، تمام کیسز وہ تو ڈیفینیٹلی وہ جو کسی بھی کیس میں ضمانت کے لیے ایک بڑا جو گراؤنڈ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنے عرصے سے جیل میں ہے. تو اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو جو لاہور کے بھی کیسز ہیں تو اس لیے ان میں ضمانت. مگر ثاقب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 9 مئی کے تمام مقدمات میں عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو جو مبینہ طور پہ ماسٹر مائنڈ ہیں، تو پھر جو فوجی حکام کی تحویل میں 85 کے قریب بندے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیسے باہر آئیں گے؟ اور ان کی رہائی کے بغیر عمران خان باہر آئیں گے ضمانت لے کے؟ اور ان کی رہائی کے بغیر کوئی ڈیل، کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جو دو قسم کے کیسز کی نوعیت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ لوگ جو سپاٹ پہ نہیں تھے، جو کسی میٹنگ سازش یا اس کا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سپاٹ پہ تھے، ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں اور سارا ان پہ ان کے خلاف ایک پورا کیس بنتا ہے. یہ فوجی عدالت کی لوگ ملزمان کی بات؟ جی میں فوجی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ ایسے ملزمان تھے مطلب جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ وہاں پہ گئے ہیں سپورٹ پہ، ان کے خلاف ایک باقاعدہ ایویڈنس موجود ہے. یہاں تو ان کے خلاف کوئی گواہ، کوئی پولیس اہلکار ہے، اس کو ایگزامن کریں گے کہ یہ گواہ ٹھیک بنتا ہے یا نہیں. ابھی ریسنٹلی جو ATC لاہور نے فیصلہ دیا، اس فیصلے میں بھی پھر یہی جھول تھا نا کہ انہوں نے جو پولیس اہلکار تھا جو جس کو گواہ بنایا وہ ٹائملی اس نے بیان نہیں دیا، بتایا نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں پھر اس کا فائدہ بیل سٹیج پہ ملزمان کو ملتا ہے. تو اس کیس میں بھی فوجی عدالت کے ملزمان کا کیا ہوگا؟ فوجی عدالتوں کے ملزمان کا سپریم کورٹ جب تک نہیں جاگتی، سپریم کورٹ جب تک احساس نہیں کرتی کہ جو میٹر تو سپریم کورٹ میں 80-82 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک کوسچن آف لا ڈیسائیڈ کرنا ہے، جب تک کہ سپریم کورٹ اس میں نہیں کرتی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی نیچے والی کوئی عدالت انٹروین نہیں کرے. آج ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے کہ آئینی بینچ جو ہے اس کی جو ججز کی کمیٹی ہے، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر، ان کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا ہے کہ فوجی عدالتوں کا کیس سننے والا جو بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا تھا فوجی عدالتوں کے خلاف، اس میں جسٹس عائشہ ملک بھی موجود تھی. تو اب اس کی جو نظر ثانی ہے وہ جسٹس عائشہ ملک نہیں سن سکتی، اور چونکہ وہ نظر ثانی بھی 7 ججوں نے سننی ہے، تو اب جوڈیشل کمیشن کو کہا گیا ہے کہ مزید ایک جج انہیں دیا جائے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوتا مزید ایک جج اور ہو سکتا ہے 10 جج لگا دیے جائیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہے وہ نہیں لگتا تو فوجی عدالتوں کا کیس نہیں سنا جائے گا. کیا یہ کوئی جواز دیا جا رہا ہے اور یہ مزید تاخیر ہوگی؟ اس میں کیا لگتا ہے آج کے اس اعلامیے کے حوالے؟ یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے. آخری جو اس میں ہوئی تھی سماعت وہ 11 جولائی کو ہوئی تھی، اور 11 جولائی کے بعد آج تک، آج اب ادھر بھیج دیا ہے اب جوڈیشل کمیشن. یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے. اب یہ سپریم کورٹ میں یا آئینی بینچ کوئی سماعت نہیں کرے گا جب تک جوڈیشل کمیشن ایک جج نہیں دیتا. اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو بلایا جائے گا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سے کوئی سپریم کورٹ میں جج لائے جائیں یا ہائی کورٹس میں جج لائے جائیں. اس اجلاس بلایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا چلیں اجلاس جو بلایا جا رہا ہے تو کچھ جج ہی جو ہے لگا دیے جائیں. لگے ہاتھوں بھی حکومت اکثریت میں ہے، ہاں وہ اپنی لسٹیں لے کے آئے گی جوڈیشل کمیشن میں. بالکل. وہ آئینی بینچ شوکت بسر صاحب سوال یہی ہے کہ اگر عمران خان باہر آ بھی جاتے ہیں تو جو فوجی عدالتوں کی تحویل میں جو ملزمان ہیں، عام شہری ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان کی رہائی کا کیا بنے گا؟ کہ آپ کے خیال میں ان کو پہلے رہا ہونا چاہیے یا عمران خان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. یہ تو ہم 100 بار کہہ چکے ہیں، خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے مطیع اللہ جان. لیکن کب ہوں گے، کون کر رہا ہے؟ ابھی تک جو میرے پاس خبر ہے کہ کوئی مذاکرات کوئی ان کے ساتھ ہوئے نہیں ہیں. جب ہوں گے بالکل آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ جو سیاسی نمونے ہیں، یہ جو کٹ پتلیاں ہیں، یہ جو ملازم ہیں، ان کو نوکروں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا نا. اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ جو 60-70 ہزار سے آ رہے ہوئے ہیں،
جو اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتے ہیں. نہیں اگر نوکروں سے نہیں بصرہ صاحب اگر نوکروں سے مذاکرات نہیں کرنا تو پھر آقاؤں سے مذاکرات کریں گے آپ؟ نہیں ہمارا موقف کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیونکہ یہ سارا نظام بنایا ہے، انہوں نے ان ہاروں ہوں کو جتوا کر فارم 47 کے ذریعے یہ پارلیمنٹ بنائی ہے. ہم ان سے مذاکرات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کسی ڈیل کے لیے نہیں، کسی اقتدار کے لیے نہیں، صرف اور صرف رول آف لا کے لیے. اچھا، صرف آئینے یعنی کہ رول آف لا سے مراد یہ ہے کہ ان کو نکال دیں، ہمیں لے آئیں، یہ رول آف لا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل اندازی نہ ہو، اور جو 8 فروری کو مینڈیٹ دیا تھا عوام نے وہ ہمیں نہیں دیا گیا نا. اگر عوام دیکھیں اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور یہ چند لوگ ہیں جن کو کرمنل ایلیٹ کہہ لیں. اچھا تو مجھے آپ یہ بتائیں نا بصرہ صاحب، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ فوجی عدالتوں کی تحویل میں جو عام شہری ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ان کو پہلے باہر آنا چاہیے یا عمران خان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا موقف اس میں بھی کلیئر ہے کہ 9 مئی بہانہ تھا، تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ تھا. ہماری ایک درخواست سپریم کورٹ میں پڑی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو میں مطیع اللہ جان کے پروگرام صحافی اور نیو ٹی وی کے ذریعے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کی لائیو ٹی وی پر پروسیڈنگ دکھائیں، قوم کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو وہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا فوجی عدالتوں کی تحویل میں یہ ملزمان بھی آپ کے مذاکرات کے ایجنڈے کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں ہمارا موقع پہلے کلیئر ہے کہ قانون کے اندر سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. یہ تو پہلے ہی ہمیں تو اچھا ہم رول آف لا کے لیے کیوں کوشش نہیں، یہ مذاکرات کا یہ ایجنڈا ہوگا یا نہیں یہ بتائیں. اچھا ہمارا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ اگر فرض کریں آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر گفتگو ہوتی ہے، ہم کہیں گے ملٹری عدالتوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہاں پر ملٹری عدالتیں نہیں ہو سکتی. ہم تو بلکہ 26ویں ترمیم واپس کیوں چاہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا موقف ہو گیا نا. کیا ان کی رہائی ہونی چاہیے پہلے یا نہیں فوجی عدالتوں کی تحویل میں؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا تو ایک کارکن جو ہمارے 3 مطالبات ہیں وہ 26ویں ترمیم کی بحالی، ہمارا سٹولن مینڈیٹ کی واپسی، اور یہ جو بات آپ نے اینڈ پہ کی ہے تمام کارکنان عمران خان صاحب سمیت سب لوگ جو بے گناہ بیٹھے ہیں 7 سال 7.25 سال سے جیلوں میں، سب کو رہا کیا جائے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ایک بات میں بلوچ صاحب کو نا یقین ماننے مجھے ترس بھی آتا ہے. نواز شریف چہرہ کے زمانے میں 6 سیاستدان تھا، اب ہوں نا ان کے پلے کیا آیا؟ وہ پنجابی جی کہتے ہیں نا 100 چھتر بھی تھے 100 گنڈے بھی کھا دے. بھائی آپ لوگوں نے 8 فروری کو کیا ضرورت تھی کہ نواز شریف 3 ٹائمز کا وزیر اعظم آپ لوگ جناب بھاگ کے فارم 47 اکٹھے کر رہے ہیں، آپ لوگ جعلی حکومتیں بنا رہے ہیں، آپ لوگ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے ترامیم کروا رہے ہیں. اب آپ نے الٹیمیٹلی عوام سے آپ نہیں جیت سکتے. عوام اس وقت مکمل آپ بہرحال یہ دونوں سیاسی جماعتوں نے باری باری 100 چھتر اور 100 گنڈے کھائیں، کسی ایک نے نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر علی گوہر خان سے بات کریں. ویلکم بیک. علی گوہر بلوچ صاحب، یہ جو شوکت بصرہ صاحب نے بات کی ہے کہ 100 گنڈے اور 100 چھتر، تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کمپیریزن وی ایم ایل این کا ان شر پسندوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے کہ جو ملک کے اوپر بار بار حملہ آور ہوتے ہیں اور جو ملک میں انارکی پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، جن پہ غداری کے مقدمے بنے ہیں، جن پہ دہشت گردی کے مقدمے بنے ہیں، طیارہ ہائی جیکنگ کے مقدمے بنے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ ٹارگیٹڈ واقعات تھے اور وہ براہ راست پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملے تھے. وہ کسی صحافی کے گھر کے اوپر حملہ نہیں تھا، وہ کسی سیاستدان کے گھر کے اوپر حملہ نہیں تھا، وہ کسی سول انتظامیہ کے دفتر کے اوپر حملہ نہیں تھا. وہ اگر حملے تھے علی گوہر صاحب وہ کسی پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں تھا، وہ کوئی پی ٹی وی شی ٹی وی پہ حملہ نہیں تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تنصیبات پہ حملہ تھا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی وی پر حملے، پارلیمان کے اوپر حملے، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. پارلیمان کے اوپر تو آپ کا آئی جی پولیس بھی حملہ آور ہوتا ہے، آپ کا اسپیکر ابھی تک کچھ نہیں کر سکا. پارلیمنٹ زیادہ بڑی ہے یا کوئی اور؟ نہیں بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے
کہ وہ ایک قانونی معاملہ ہے. اچھا. اور اس پر ایک اسپیکر صاحب نے بھی سٹینڈ لیا تھا. اور لیا تھا. وہ واقعہ اس سے لاگے. لیکن بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ان شر پسندوں کو سیاستدان کہنا بھی جاتی ہے. جو لوگ آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں وہ میرے اور آپ کے بارے میں تو نہیں لکھتے, وہ پاکستان کے بارے میں لکھتے ہیں. خطوط لکھنے کے اوپر آپ نے کتنے دہشت گردی کے پرچے کاٹے ان پہ؟ آئی ایم ایف کو خط لکھنے پہ کون سے دہشت گردی کے قانون کی دفعہ لگتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جہاں انہوں نے دہشت گردی, وہاں پر تو انہوں نے اپنی تحریت ظاہر کی. پوری دنیا میں جو یہ ہائر کرتے ہیں, جن کے ذریعے یہ جناب پاکستان کی کردار کشی کرتے ہیں اور کمپین چلاتے ہیں پاکستان کے خلاف, وہاں پر کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ فلسطین میں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہو رہی ہے. کیونکہ ان شر پسندوں کو پاکستان میں نکیل ڈالی جاتی ہے, ان کو روکا جاتا ہے کہ آپ تنصیبات کے اوپر حملہ نہ کریں, آپ پاکستان میں انتشار نہ پھیلائیں. ان کو فلسطین اور کشمیر کا نہیں, کشمیر کا تو سودا ہی کرنے والے یہ لوگ تھے. ہو گیا.